بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہر شخص اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ 2018 کی طرح جو انتخابات ہوئے تو 2018 میں ان میں جو دھاندلی ہوئی تھی، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات اس کا ریپلے ہے، یعنی وہی کارستانیاں یہاں پہ کی گئی ہیں جو کہ پاکستان کے 2018 کے انتخابات میں کی گئی تھیں۔ دھاندلی کے ذریعے امیدواروں کو جتایا گیا ہے۔ مسترد شدہ ووٹ جو ہیں وہ جیت کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ 2018 میں بھی یہی کیا گیا تھا۔ پھر جس طریقے سے پولنگ ایجنٹس کو وہاں سے نکالا گیا تھا، یہاں پہ بھی وہی ہوا۔ یہ صوبہ پاکستان کا حساس ترین صوبہ ہے۔ یہ پاکستان کا گیٹ وے ہے چائنا کی طرف سے، اور سی پیک اگر شروع ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ اسی صوبے کو ہوگا، یعنی گلگت بلتستان کو، کیونکہ سب سے پہلی چگی یہیں بنے گی اور سب سے پہلا چائنا سے آنے والے سامان کا جو ٹیکس ہے وہ اسی جگہ پہ وصول کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ پورے پاکستان میں جائے گا۔ انتخابات ہو گئے، جیتنے والوں کو یقین نہیں آ رہا، ہارنے والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹ پی ٹی آئی کے مجموعی ووٹوں سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن سیٹیں ان کی کم۔ اب ایک طرف وہاں پہ احتجاج شروع ہے اس دھاندلی کے خلاف، اس میں کچھ شرپسند عناصر بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کی کارروائیاں بھی کی ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، گاڑیوں کو جلایا ہے۔ سوموار کو گلگت بلتستان میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے حالیہ عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف مظاہرہ ہوا، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، اور کچھ لمحے گزرنے کے بعد گلگت بلتستان کے اطراف میں نامعلوم افراد کی جانب سے سرکاری گاڑیوں اور دفاتر کو نظر آتش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان میں حال ہی میں عام انتخابات کے بعد حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں لینے والی پارٹی بن کر سامنے آئی، مگر ملک کی اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کو غیر شفاف قرار دیا اور گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن پر اعتراضات اٹھائے، جس کے بعد گلگت میں حالات کشیدہ ہیں۔ یاد رہے کہ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں، مگر انتخابات تحریک انصاف اور آزاد امیدواروں نے جیت لیا ہے۔ سوموار کے پرتشدد مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب صبح سویرے الیکشن کمیشن کے دفتر میں چیف الیکشن کمشنر اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے درمیان حلقہ جی بی اے 2 گلگت بلتستان پر تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں جن میں زیادہ تر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور مظاہرین منتشر ہو گئے، مگر بعد میں سرکاری گاڑیاں اور دفاتر نظر یہ آگ اب بھڑک اٹھی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ جو 2018 میں ہو چکا اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو دہرانے کی، لیکن سنی نہیں گئی، وہی کارروائیاں پھر کی گئی ہے۔ اب یہ آگ وہاں صرف نہیں بھڑکی ہے، وہاں سے اسلام آباد تک اس آگ نے آنا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم میدان میں ہے اور وہ ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ سخت رویہ اختیار کر رہی ہے، نہ صرف اس حکومت کے خلاف بلکہ اس کو لانے والوں کے بھی خلاف۔ ابھی 3 جلسے باقی ہیں۔ ملتان کا جلسہ ہونا ہے، لاہور کا جلسہ ہونا ہے، اور آخری جلسہ انہوں نے 26 دسمبر کو لاڑکانہ میں رکھا ہے۔ اب یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ آخری جلسہ لاڑکانہ میں کیوں رکھا گیا۔ لاڑکانہ سے ہی لانگ مارچ شروع ہوگا اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہوگا۔ اس حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اس حکومت کے پاس نہ فرار کا راستہ ہے، نہ سدھار کا راستہ ہے۔ مہنگائی ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، معیشت
تباہی کے آخری دھانے تک پہنچ چکی ہے، لیکن نہ اس حکومت کو پرواہ ہے، نہ ان کے لانے والوں کو کوئی فکر نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا طوفان تیار ہو رہا ہے کہ جو سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور جو لوگ اس حکومت کو لائے ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ان کی چند خواہشات کے تحت یہ حکومت تو وجود میں آ گئی، لیکن اس کا جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں، ہر شخص اس کا ماتم کناں ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا نے کشمیر کو اپنے میں ضم کر لیا۔ اب ہمارے والے جو ہیں وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی فکر میں ہیں، باقاعدہ پاکستان کا 5واں۔ اس کے بعد باری آئے گی آزاد کشمیر کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کشمیر کا جو قضیہ تھا پچھلے 70-72 سال سے، اس کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اسی لیے اس حکومت کو لایا گیا۔ نہ نواز شریف جو ہے وہ کشمیر کے انڈیا میں ضم کرنے کو مانتے ہیں، نہ وہ ان کارروائیوں کو مانتے کہ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، نہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ مانتے کہ جس کی اب تیاریاں تقریباً مکمل ہیں۔ تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نواز شریف کو نکالنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت آئی ہے، نام نہاد انقلاب آیا ہے اور عزیز ہم وطنوں آن کے بیٹھ گئے ہیں، یا پھر انہوں نے اپنے پٹھو لا کے بٹھائے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہمیشہ پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، اور وہ کسی خاص غرض کے لیے لائے جاتے ہیں، اور وہ مطلب پورا ہونے کے بعد ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے آج یہی گزارشات کرنی تھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔